بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا 22 سال کا سیاست کا تجربہ ہے۔ آگے سے جواب آتا ہے مبینہ طور پہ کہ ہمارا 75 سال کا سیاست کا تجربہ ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم مسلسل کر رہے ہیں، لیکن اب ان کے اپنے ایک چمچے نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عمران خان نے جو امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کیا ہے، ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ مارک مائی ورڈز، یہ ذرا آپ پڑھیں، بلکہ آپ کے سامنے ہی رکھ دیتا ہوں اس کو۔ آڈیو لیکس قومی سلامتی پر ایک سنگین حملہ ہے، کیونکہ ان سے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس کے پورے حفاظتی نظام پر سوالات اٹھتے ہیں۔ بطور پی ایم میری رہائش گاہ کی محفوظ لائن بھی بگڈ تھی۔ ہم ان آڈیوز کی پڑتال کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ ایک جے آئی ٹی کے ذریعے سراغ لگایا جا سکے کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی بگنگ کی ذمہ دار اور کون یہ آڈیو جاری کر رہا ہے، جن میں بہت سی ایڈیٹڈ ڈاکٹرڈ ہیں۔ یہ تحقیق نہایت اہم ہے کہ کیونکہ قومی سلامتی سے جڑے حساس موضوعات پر گفتگو وغیرہ کو غیر قانونی طور پر ریکارڈ پھر ہیک کیا گیا، نتیجتاً پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے معلومات پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو کر رہ گئیں۔ یہ عمران خان نے ان کے لیے ایک گڑھا کھودنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آڈیو کے اوپر روز سیاست کر رہے ہیں۔ جی آڈیو لیک ہو گئی، عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی۔ عمران خان ان کو بتائیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس کھوسا کا جو فیصلہ ہے نا آڈیو لیکس کے حوالے سے، آڈیو لیکس تب اوتھینٹک مانی جائیں گی جب جس ڈیوائس سے وہ ریکارڈ کی گئی ہیں وہ ڈیوائس اوریجنل حالت میں وہ ریکارڈنگ پیش کی جائے گی اور اس کا فورینسک ہوگا، تب وہ ایڈمیسیبل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب اس کی طے میں تو جانا چاہیے، یا ہیک ہوا ہے تو یہ سیکیورٹی ایجنسیز کا لیپس ہے، یا یہ سیکیورٹی ایجنسیز نے خود کیا ہے تو یہ غیر قانونی ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس کو بگ نہیں کر سکتے، سیکیور لائن کو کوئی بگ نہیں کر سکتے، یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ سیکیورٹی ایجنسیز کو پھنساتا ہے۔ آئی بی کا بڑا کردار ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ بڑا مربوط سسٹم ہے آئی بی کا سب کچھ ریکارڈ کرنے کا، لیکن باقی بھی ایجنسیز ہیں اس ملک میں۔ تو جو لوگ عمران خان کو پھنسانے لگے ہوئے تھے اس گیم میں، عمران خان نے ان کے لیے ایک جال تیار کر لیا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ عمران خان سے آگے چل رہے ہیں، عمران خان ان سے بہت آگے ہیں، اور یہ ان کو زوم جو ہے کہ ہمیں عمران خان سے بہت آگے ہیں، اس کا اظہار ایک ٹاؤٹ نے کیا ہے۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان نے کہا کہ میرا سیاست میں 22 سال کا تجربہ ہے، تو اپنے زوم میں انہوں نے کیا کہا، ذرا یہ سنیے گا۔ بڑی مزیدار بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات مجھے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے بتائی ہے، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار اس طرح تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، جس میں عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی میں 22 سال سے سیاست کر رہا ہوں، دیکھیں جی میں 22 سال سے سیاست کر رہا ہوں، میں سیاست کی اے بی سی کو جانتا ہوں، میں اس پورے پاکستان کی ڈائنامکس کو جانتا ہوں، میرا 22 سال کا تجربہ ہے اس کے اندر۔ تو وہاں پہ جناب باجوہ صاحب نے ہنس کے کہا کہ پرائم منسٹر آپ کا 22 سال کا تجربہ ہوگا، لیکن ہمارا 75 سال کا تجربہ ہے۔ یہ ناظرین آپ نے سنا، اس کا لبے لباب سیاست.pk والوں نے اپنے گرافک میں بھی کیا ہے، اور میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ ایک بار جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیراعظم ہاؤس میں میٹنگ کے دوران وزیراعظم عمران خان کو کہا کہ آپ کا 22 سال کا تجربہ ہوگا سیاست کا، لیکن ہمارا 75 سال کا تجربہ ہے، یعنی ہمارا سیاست کا تجربہ کسی بھی سیاستدان سے زیادہ ہے۔ اب جب یہ بیان آتا ہے کہ ہم سیاست سے دور ہو گئے ہیں اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک طرف جب یہ دعوے کیے جاتے تھے بڑے فخر سے کہ ہمارا 75 سال کا سیاست کا تجربہ، اب یہ سب کچھ مبینہ طور پہ ہے، کیونکہ جس بندے نے کہا ہے اس کا نام جاوید چودھری ہے۔ ہم کتنا ان پہ اعتبار کرتے ہیں کتنا نہیں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن ظاہر اگر غلط ہے تو اس پہ غصہ آنا چاہیے، جاوید چودھری سے جواب طلبی ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ الزام کیوں لگایا ہے، لیکن وہ جب ہوگی تو ہم بھی دیکھ لیں گے، لیکن فی الحال یہ بات ہے اور کوئی جواب طلبی بظاہر نہیں ہوئی بھی، نہ اس کو واپس لیا گیا ہے اپنی سٹیٹمنٹ کو جو بیان دیا گیا تھا۔ تو یہ سیاست جو ہے، یہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے اور ہم اس سے آگے ہیں، یہ ایک زوم ہے۔ اگر ان حالات کو، ان باتوں کو سچ مان لیا جائے تو اوورال ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے سیاسی جماعتوں میں، طاقتور حلقوں میں، اور اکراس دا بورڈ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ عمران یہ تو سیاست دان ہی نہیں ہے، اس کو سیاست ہی نہیں آتی، ہم تو بڑے گھاک لوگ ہیں، ہم تو بڑے خاندان ہیں، ہم سیاسی خاندان ہیں، ہم جانتے ہیں کیا کرنا ہے۔ یہ اصل وہ زوم ہے جو انہیں مار رہا ہے، اور عمران خان ان کو نچا نچا کے مار رہا ہے۔ یہ تھک رہے ہیں، ایگزاسٹ ہو رہے ہیں۔ تو
یہ تو صورتحال آپ کے سامنے آ گئی کہ 22 سال کا سیاست کا تجربہ ہے. اب ایسے میں پھپتی چھوڑ رہے ہیں, گورنر راج لگا دیں گے صوبوں میں. یہاں تک کہا گیا جی کہ خبریں یہ آ رہی ہیں, بہت سارے لوگ اسلام آباد میں یہ بات کر رہے ہو جی مارشل لاء کا خطرہ ہے, سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا, نہ ہمارے ہاتھ کچھ آئے گا نہ آپ کے کچھ آئے گا. پہلے گورنر راج پہ بات کر لیتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج اس صوبے کی اسمبلی کے اپروول کے بغیر نہیں لگ سکتا. اگر یہ لگائیں گے تو ان پر مستقبل قریب میں جو بھی لگائے گا, یہ وزیر اعظم ہی کرے گا آرڈر, آرٹیکل 6 لگے گا. جتنے کردار ہوں گے آئین کو توڑنے میں, یہ اسی طرح جیسے آپ وفاقی حکومت کو گرا کے اور قبضہ کر لیں اسمبلی پہ, مارشل لاء لگا دیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. اسی طرح صوبائی کسی حکومت کو آپ گرا کے گورنر راج لگائیں گے جو 18ویں ترمیم کے بعد اب نہیں ہو سکتا تو آرٹیکل 6 لگے گا. تو گورنر راج کو تو بھول جائیں آپ, نہ صدر مملکت کو ایسی سمری دیں گے پاس کریں گے, نہ اسمبلی پاس کرے گی پنجاب کی جس میں گورنر راج کی درخواست کی گئی ہو یا مانگا گیا ہو. تو سوائے اس کے کہ یہ عدم اعتماد لے کر آئیں یا ان سے کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں, ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے پنجاب سے حکومت گرانے کا, اور خیبر پختونخوا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں یہ گرا سکیں. اب پیچھے رہے گی بات مارشل لاء کی. دیکھیں مارشل لاء کے کچھ حالات ہوتے ہیں, کچھ لوگ مل بیٹھتے ہیں اور عمومی طور پہ مارشل لاء تب لگا کرتے ہیں, یہ یاد رکھیں, کہ جب کچھ نیا ہوتا ہے. ایک جو ہوتے ہیں بادشاہ سلامت وہ نئے ہوتے ہیں, جانے والے بہت کم مارشل لاء لگا سکتے ہیں. جو نئے ہوتے ہیں یا جو ابھی طاقت کی اپنی پیک پر ہوتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں. جنہوں نے جانا ہوتا ہے نا, باقی جو ایسپیرنٹس ہوتے ہیں بادشاہ بننے کے یا سیکنڈ بننے کے یا ہائیسٹ پوسٹ پہ پہنچنے کے اور اپنے تھوڑے فیصلے, وہ پھر یہ الاؤ نہیں کرتے, اور جب تک ہر طرف سے الاؤ نہ ہو یہ لگتا ہے یہ فرد واحد نہیں لگاتا مارشل لاء, یہ یاد رکھیں. بڑا کنسنسس ہوتا ہے, کچھ 3 4 5 6 لوگ یا اس سے بھی زیادہ جب مل بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں تب یہ ہوتا ہے. یہ اسپر آف دا مومنٹ میں نہیں لگا کرتے مارشل لاء, یہ یاد رکھیں, بڑی پلاننگ جاتی ہے اس کے اندر. تو مارشل لاء کا کوئی چانس نہیں ہے اس وقت. کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, کوئی اقتدار کو نہ چھوڑنا چاہے تو اس کی خواہش ہو سکتی ہے, وہ اپنی مرضی پوری کرنا چاہے, اپنے آپ کو بچانا چاہے, خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن لگنا ممکن نہیں ہے. ان حالات میں واحد حل ایک ہی ہے کہ شفاف الیکشن کروا کے اور اقتدار عوام کے اصل نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے جس کو بھی عوام چنتے ہیں, لیکن الیکشن شفاف ہوں. سب سے خطرناک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ قریب ترین سمجھے جاتے ہیں طاقتور حلقوں کے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں, بلکہ آپ کے سامنے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ رکھ سکوں. یہ ٹویٹ آپ کو بتائے گی کہ پاکستان کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, یا آپ نے بس ٹویٹ پڑھنی ہے. یہ ہے جی کامران خان صاحب کی ٹویٹ, اور وہ کہتے ہیں جی کہ سچ یا غلط ڈی جی آئی ایس پی آر آگاہ ہوں, گزشتہ 24 گھنٹوں میں کراچی کی 15 قابل ذکر کاروباری میڈیا, پولیس, اسٹاک مارکیٹ شخصیات نے مجھ سے گفتگو میں یک زبان کامران ٹیسوری کی گورنر سندھ نامزدگی کی ذمہ داری سیاسی معاملات میں بھی متحرک ادارے کی ایک کلیدی شخصیت پر ڈالی. عوام و خواص کی پلس نیگیٹو ہے, یعنی منفی پلس آئی ہے عوام الناس کی. یہ آپ کے سامنے میں نے یہ رکھ دیا ہے, ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ کو دکھا دیا ہے. یعنی کامران خان جو عمومی طور پہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں ان اداروں کے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تقرری ہوئی ہے گورنر سندھ کی, یہ ایک غیر سیاسی شخصیت جس کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ایم کیو ایم کو بھی سرپرائز ملا ہے, اور یہ کس کا کتنا بڑا پلان ہے یہ کھل کے ظاہر سامنے آ جائے گا. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاسی نہیں ہے, آئینی نہیں ہے, قانونی نہیں ہے. جس طریقے سے ہو رہا ہے, جیسے زور زبردستی سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, اور ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. آپ نے کہا ہے آپ غیر سیاسی ہیں, عوام کہتی ہے آپ کو غیر سیاسی نہ صرف ہونا پڑے گا بلکہ آپ کا غیر سیاسی ہونا عوام کو نظر بھی آنا چاہیے. ابھی ایسا کچھ نہیں ہے, نہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. محمد مالک صاحب بھی اس پہ بارے میں بول چکے ہیں کہ یہ غیر سیاسی ہو نہیں سکتے, اور جتنے تجزیہ نگار آپ دیکھ لیں, یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پرو نون لیگ یا پرو
اداروں کے ہیں وہ سارے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہونا ممکن نہیں ہے. تو جب نیوٹرل نہیں ہونا ممکن تو پھر یہ کہنا بھی نہیں چاہیے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, کیونکہ عوام کی رائے اس ٹائم کچھ اور ہے اور کسی اور سمت میں کھڑی ہے. اور اس میں سب سے خطرناک چیز جو ہے کہ ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے. عوام سے اپنی طاقت ڈیرائیو کرتا ہے ادارہ. اگر عوام وہ طاقت دینا چھوڑ دیں, ساتھ کھڑے ہونا چھوڑ دیں, کچھ لوگوں کے, کچھ ابن الوقت لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے, اس سے ادارے کو اور الٹیمیٹلی ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. یہ بات سب کو سمجھ آ جائے تو سب کے لیے بہتر ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.